آدمی پہلے نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے، اس میں بھی عاجزی ہے، کھڑے ہونے میں بھی عاجزی ہے۔ کیسے کھڑا ہوتا ہے؟ ہاتھ باندھ کرنا؟ بتائیے نا، آپ مجھے جواب دیجئے، کیسے کھڑا ہوتا ہے؟ ہاتھ باندھ لیتا ہے نا، ہاتھ باندھ کے اس کی بارگاہ میں کھڑا ہے عاجزی کے ساتھ۔ بھئی ظاہر سی بات ہے، کسی کو بڑا مان کر کے یہ آدمی اس کے سامنے ہاتھ باندھ دیتا ہے، پھر اس کا جی اس عاجزی سے نہیں بھرا تو پھر وہ جھک گیا، رکوع میں چلا گیا، اور رکوع میں جا کر کیا کہتا ہے؟ پہلے شروع کیا ہاتھ باندھ کر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ رکوع میں گیا تو کہا سبحان ربی العظیم، جھک کر کہہ رہا ہے میں کسی اور کے سامنے نہیں جھکا، پاک ہے وہ ذات جو میرا رب ہے اور سب سے عظمت والا ہے۔ سبحان ربی العظیم کہہ کر کے وہ اپنے آپ کو جھکا لیتے۔ کس کے سامنے؟ بولیے۔ ابھی اس کا جی نہیں بھرا اتنے جھکنے پر، پھر وہ سجدے میں جا کر پورا پچ جاتا ہے۔ اب صرف گردن نہیں جھکتی، اب گھٹنے بھی جھک گئے، ہاتھ بھی جھک گیا، سر بھی جھک گیا، ناک بھی جھک گیا، آنکھیں بھی جھک گئی، گویا پورا اپنے رب کی بارگاہ میں اس نے اپنے آپ کو بچھا دیا اور بتا دیا میرے نزدیک کوئی بڑا نہیں ہے، تو ہی بڑا ہے، میں عاجز ہو کر پست ہو کر تیرے سامنے جھک گیا ہوں۔ تو رب فرشتوں سے فرماتا ہے جو میرے سامنے اس طرح سے عاجز ہو کر کے بچ جائے، کیا میں اسے عزت عطا نہ کروں؟ فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میں نے اس کو بلندی عطا فرمائی۔ اسی لیے آپ دیکھیں رکوع میں سبحان ربی العظیم، سجدے میں سبحان ربی الاعلی، بلندی ہی کی بات کی جا رہی ہے، عظمت ہی کی بات کی جا رہی ہے۔ کسی طاقتور انسان کے سامنے انسان نہیں جھک رہا، کہہ رہا ہے کہ عظمت والا میرا رب ہے، اعلیٰ میرا رب ہے، میں اس کے سامنے جھکا ہوں۔ یہاں سے یہ بات واضح طور پر سمجھ میں آ گئی کہ جو خدا کے سامنے جھک جائے، خدا اسے گرنے نہیں دیتا، اسے اٹھا لیتا ہے، اسے بلندی عطا کرتا ہے۔ لیکن یہ بھی اللہ کے لیے اس کی طاقت۔ اب ہماری قوم اللہ کی طاقت و قدرت ہی کو تو نہیں جانتی نا، مالدار کی قوت کو جانتی ہے، تخت و تاج کے مالکوں کی قوت کو جانتی ہے، اللہ کی قدرت کو کون جانتا ہے؟ یہ اللہ والے جانتے تھے۔ اللہ کی طاقت کو اللہ والے جانتے تھے، اللہ کی قدرت کو اللہ والے جانتے تھے۔ اب میں یہاں آپ کو بتاؤں تو آپ کو حیرت ہوگی، ہمارا حال کیا ہے؟ ہمارا حال یہ ہے کہ کچھ ہمیں شہرت مل گئی، کچھ دولت مل گئی، کچھ اقتدار مل گیا، کچھ عہدہ مل گیا، تو ہماری پوزیشن تھوڑی سی الگ ہو جاتی ہے، پھر ہم خود کو کچھ سمجھنے لگتے ہیں، بہتر سمجھنے لگتے ہیں، بہتر۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں گا تو حیرت ہوگی، ایسا ہی معاملہ حضرت بایزید بسطامی علیہ الرحمہ کے ساتھ ہوا۔ حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ تعالی علیہ دریا کے کنارے سے تشریف لے جا رہے تھے تو آپ نے دیکھا کہ ایک شخص ایک عورت کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے اور قریب ہی کے اندر ایک بوتل پڑی ہوئی ہے، دریا کے کنارے، عورت ساتھ میں اور بوتل۔ مان ذہن میں ایک خیال آ گیا، عجیب آدمی ہے، اسے ذرا بھی خیال نہیں، اور یہ خیال آ گیا میں تو کم سے کم اس سے بہتر ہوں۔ توجہ چاہوں گا جملے پر، بایزید بسطامی علیہ الرحمہ کو یہ خیال آیا کہ میں تو اس سے بہتر ہوں، یعنی ذہن کی پتہ نہیں یہ غلط کام کے لیے یا اس میں شراب ہے یا کیا ہے، تو اس سے آپ کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ چلو اللہ کا شکر ہے میں اس سے تو بہتر ہوں۔ اچانک یہ خیال آتے ہی سامنے سمندر تھا، طوفان اٹھا سمندر کے اندر، اور سمندر کے اندر ایک کشتی تھی جو ہچکولے کھانے لگی، اس میں 6 لوگ سوار تھے۔ وہ نوجوان جو عورت کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا اس نے فوراً دریا میں چھلانگ لگا دی، اور چھلانگ لگا کر جیسے تیسے کر کے وہ 6 لوگوں کو بچا کر کنارے پر لے آیا، اور پھر اس کے بعد
اس کے چھلانگ لگانے کو دیکھ کر بایزید بسطامی حیرت میں تھے کہ یہ دریا میں اپنی جان کو داؤ پہ لگاتے ہوئے چھلانگ لگا دیا ہے، دیکھو ذرا کیا کرتا ہے۔ جب بچا کے لے کر کے آئے تو بایزید بسطامی علیہ الرحمہ سے کہتا ہے، بایزید ایک کو تو بچا لیتے، بایزید ایک کو تو بچا لیتے۔ اور سنو بایزید، یہ میرے ساتھ بیٹھی ہوئی میری ماں ہے اور یہ بوتل پانی کا ہے۔ بایزید نے مٹی اٹھائی، اپنے سر پر ڈالی اور کہا، افسوس افسوس افسوس، میں نے کیا کہہ دیا کہ میں اس سے بہتر ہوں، یہ تو مجھ سے کروڑوں گنا بہتر ہے۔ اور پھر کہنے لگے، آج کے بعد میں اپنے آپ کو کسی سے بہتر نہیں سمجھوں گا۔ یہ کہتے ہوئے ابھی جا ہی رہے تھے کہ مولا نے امتحان پہ گرفتار کر دیا۔ ایک شخص اپنے کتے کو لے کر کے آ رہا تھا، اس نے بایزید بسطامی علیہ الرحمہ سے پوچھا، او بایزید ذرا یہ تو بتاؤ میرا کتا بہتر ہے یا تم بہتر؟ اس لیے کہ دل میں ارادہ کر لیا تھا نا کہ میں اپنے آپ کو دوسرے سے بہتر نہیں سمجھوں گا، تو قدرت نے فوراً امتحان میں ذرا دیکھوں بایزید اب کیا کہتے ہیں، امتحان میں ڈال دیا فوراً۔ بایزید بسطامی سے اس شخص نے کہا کہ میرا کتا بہتر ہے یا تم بہتر ہو؟ اب جواب سنیے بایزید بسطامی علیہ الرحمہ کا، فرماتے اگر میرا خاتمہ ایمان پر ہوا تو میں بہتر ہوں، ورنہ یہ کتا بہتر ہے۔ کہاں ہیں ہم؟ کس دنیا میں جی رہے ہیں؟ اللہ والے کبھی خود کو کچھ سمجھتے ہی نہیں تھے، وہ خدا ہی کو سب کچھ سمجھتے تھے اور اس کے سامنے جھک جاتے تھے، بچھ جاتے تھے، اس کے حکم کے سامنے سرنڈر ہو جاتے تھے۔ کون اللہ کے حکم کے سامنے سرنڈر نہیں ہوتا؟ جس کے اندر تکبر ہوتا ہے، کبھی مال کا تکبر، کبھی شہرت کا۔ اس کو میں ایگزامپل کے ذریعے بتاؤں کہ آج تھوڑی سی دولت آ گئی تو لوگ اپنی آفس کے اندر چھوٹی سی عبادت گاہ جیسا کمرہ بنا لیتے ہیں، اور مسجد میں صرف جمعہ کو خطبے کے ٹائم پر آنا وہ اپنی شان سمجھتے ہیں، جلدی سے مسجد کے اندر آنا وہ یہ سمجھتے یہ تو غریبوں کا کام ہے، ہمارے پاس کیا کمی ہے، ہم تو جائیں گے جمعہ کی نماز 2 رکعت پڑھ کر کے چلے آئیں گے۔ یہ بچھنا نہیں ہوا، یہ بچھنا نہیں ہوا۔ بچھنا اس کو کہتے ہیں کہ تمہارے پاس سب کچھ ہونے کے بعد بھی تم خود کو کچھ نہ سمجھو، خدا کے سامنے اپنے آپ کو ذلیل، پست اور اپنے آپ کو حقیر سمجھو۔ جب خدا کے سامنے کوئی اپنے آپ کو ذلیل و پست و حقیر سمجھتا ہے، اللہ اسے بلندی عطا فرماتا ہے۔